بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھیڑنا نہیں، چھوڑنا نہیں، یہ ایک مختصر سا جملہ اور چند الفاظ کا مجموعہ ہے جس سے اسلام کی دفاعی جنگی حکمت عملی یا جہاد کی عملی تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ ریاستوں، قوموں اور ملکوں کے مابین تنازعات کا بہترین حل متعلقہ فریقین کے درمیان اختلافی اور متنازع امور پر باہمی مذاکرات سے وہ روشن راہیں میسر آ سکتی ہیں جن کی روشنی میں فریقین اور انسانیت کو امن، امان اور سکون مل سکتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ۔ ہمیں اپنے آقا رہبر و رہنما حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تابناک اسوہ حسنہ سے ہر کام کرنے اور زندگی گزارنے کے لیے روشنی میسر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش اور تمنا دل میں نہ رکھا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امن و عافیت کی دعا کیا کرو۔ البتہ جب دشمن سے مڑبیر ہو جائے یا ٹکر ہو جائے یا جنگ ہو جائے تو پھر صبر و استقامت کا ثبوت دو، یعنی پیٹھ نہ دکھاؤ اور نہ گھبراؤ، بلکہ کھل کر ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ یاد رکھو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی: اللہم منزل الکتاب والمجرد الصحابہ وحازم الاحزاب عزما وانصرنا علیہم۔ اے اللہ، کتاب نازل کرنے والے، بادل بھیجنے والے اور دشمن کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے، احزاب کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اور جہاد کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کیا گزارش کر آپ کو سامنے بیان کر دیے گا۔ پھر جہاد کے دوران توکل علی اللہ بھی مسلمانوں کا خاصہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بکثرت دعائیں کرنے کی تعلیم دی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ دشمن سے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عجز و انکسار سے دعائیں مانگا کرتے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو میں نے بیان۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اے اللہ، تو میرا معتمد الہ ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، میں تیری ہی قوت سے حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی قوت سے لڑتا ہوں۔ یہ بہت واضح حدیث ہے۔ دعا مانگنے کا انداز بھی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے قومی شاعر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اسی نظم میں آگے چل کر بیان کرتے ہیں: شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرحد پر ایک دن گزارنا دوسرے جگہوں پر 1000 دن گزارنے سے بہتر ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، 2 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو آگ چھو نہیں سکے گی، نہیں چھوئے گی، جن کو آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو خوف الہی سے روئے، اور دوسری وہ جو خدا کی راہ میں پہرا دے، یعنی سرحدوں کی پہرہ داری، بحری سرحدوں کی پہرہ داری، زمینی سرحدوں کی پہرہ داری اور فضائی سرحدوں کی پہرہ داری، اور نگرانی کرنے والے بھی اس میں شامل، ان کو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ آپ کا فرمان ہے وہ ضرور ملے گا۔ یہ بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔
ہمیں بحیثیت قوم اپنے وطن و قوم کی دفاع کے لیے ہر دم جنگ کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنے بنیادی انسانی حق یعنی دفاع کے حق سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے یا اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کی شق نمبر 51 نے قوموں اور ملکوں کے اس حق کو تسلیم کر رکھا ہے۔ ہمیں قرآن مجید سے بھی اس بارے میں ہدایت ملتی ہے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ ہے اور ان سے لڑنے کے لیے جو کچھ قوت سے اور صحت مند گھوڑوں سے جمع کر سکو تیار رکھو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسروں پر روب پڑے جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا ثواب پورا ملے گا اور تم سے بے انصافی نہیں ہوگی۔ یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ اسلام میں نے گزارش کی پہلے بتایا کہ ہم کسی کو چھیڑیں نہیں، پہلے کسی پر جارحیت نہ کریں، اور جو ہم پہ جارحیت کرے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ایک بہت اچھا فلسفہ ہے۔ اسلام کی دفاعی حکمت عملی کا جہاد کی بنیاد اسلامی تعلیمات کا یہ نچوڑ ہے۔ ہم خود کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، اگر کوئی ہمیں کچھ کہے گا تو پھر ہم اس سے پورا اس کا حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔